ستیلی بہنیں ہمیشہ اپنی نابینا بہن کا مذاق اڑاتیں اور اسے نوکرانی بنا کر رکھتیں۔ ایک دن ڈاکٹروں کے کامیاب آپریشن سے اس کی بینائی واپس آ گئی، لیکن اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ ستیلی بہنیں باپ کے دودھ میں کوئی زہریلی دوا ملا رہی ہیں اور باپ کی موت کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ فوراً اٹھی اور اس نے دودھ کا گلاس زمین پر پھینک کر ایک ایسا جملہ بولا کہ اس شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار علاقے میں قائم ہونے والی یہ ایک ایسی فلک بوس حویلی تھی جس کی سنگ مرمر کی دیواریں اور شیشے کے بڑے بڑے دروازے دور سے ہی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیراں کر دیتے تھے۔ اس حویلی کی ظاہری چمک دمک اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہر عام انسان یہی سمجھتا تھا کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت اور سکون والی زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اس حویلی کے اندرونی حصوں کا ماحول باہر کی اس خوبصورتی سے بالکل مختلف اور ایک انتہائی خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس حویلی کے شاندار کمروں میں جہاں دولت اور عیش و عشرت کا راج تھا، وہیں انسانی رشتوں کا تقدس اور خلوص مکمل طور پر دم توڑ چکا تھا۔ اس گھر میں دو سگی بہنیں نمرا اور کرن رہائش پذیر تھیں، جو اپنی خوبصورتی اور ظاہری وضع میں تو انتہائی معزز لگتی تھیں، مگر ان کے دلوں کے اندر ایک ایسا زہریلا اور مکار سمندر موجزن تھا جو صرف دوسروں کو برباد کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ نمرا اور کرن کی تمام تر زندگی صرف اپنے آپ کو بہتر دکھانے، مہنگے برانڈز کے کپڑے پہننے اور اپنے باپ کی بے پناہ دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑانے کے گرد گھومتی تھی۔ ان کے باپ کا نام طارق تھا، جو اس شہر کا ایک جانا مانا اور مالدار تاجر تھا، جس نے دن رات محنت کر کے یہ وسیع و عریض جائیداد بنائی تھی۔ طارق ایک سیدھا سادہ اور نرم دل انسان تھا جو اپنی دونوں بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا تھا۔ مگر طارق کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز موڑ بھی آیا تھا جب اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد گھر کے حالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ طارق نے اپنے کاروبار کے دکھ میں اور خود کو سنبھالنے کے نام پر جب دوسری شادی کی تو اس گھر میں نمرا اور کرن کا داخلہ ہو گیا، جو شروع سے ہی اس گھر کی اصلی مالکن بن بیٹھیں۔ اس گھر میں طارق کی اپنی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اریبہ تھا، اور اریبہ کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک حادثہ رونما ہوا تھا جس نے اس کی پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر ڈالا تھا۔ وہ ایک انتہائی سرد اور طوفانی رات تھی جب اریبہ اور اس کی سگی ماں ایک طویل سفر سے واپس آ رہی تھیں، اور ان کی تیز رفتار گاڑی کو ایک بے قابو اور غفلت سے چلنے والے ٹرک نے اس زوردار طریقے سے ٹکر ماری تھی کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس دل دہلا دینے والے اور خوفناک سڑک حادثے میں اریبہ کی سگی ماں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی، اور معصوم اریبہ اس خوفناک ملبے کے نیچے اس طرح بری طرح دبی ہوئی تھی کہ اس کے سر اور آنکھوں پر انتہائی شدید نوعیت کی چوٹیں آئیں۔ جب فلاحی لوگوں اور پولیس نے کافی مشقت کے بعد اسے اس تباہ شدہ ملبے سے نکالا اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا تو ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کے بعد اس کی جان تو بچا لی تھی، لیکن اس کے سر اور آنکھوں کی نازک رگیں اور عصب اس حادثے کے شدید صدمے اور اندرونی چوٹ کی وجہ سے اس طرح ناکارہ ہو چکے تھے کہ کچھ ہی دنوں میں اریبہ کی بینائی ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر چلی گئی تھی۔ وہ حادثہ اریبہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔
کیونکہ اس نے ایک ہی لمحے میں اپنی ماں کا وہ شفیق سایہ بھی کھو دیا تھا جو اسے دنیا کی ہر آفت سے بچاتا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے وہ سارے رنگ بھی چھن گئے تھے جن سے وہ اس دنیا کو دیکھتی تھی۔ اس المناک حادثے کے بعد جب طارق نے دوسری شادی کی تو نمرا اور کرن اس گھر میں آ گئیں، جو شروع سے ہی اریبہ کے اس حادثے اور اس کی اس دائمی نابینائی کو اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری سمجھ کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگیں۔ نمرا اور کرن اریبہ کو ہمیشہ ایک معمولی اور حقیر نوکرانی سمجھ کر ذلیل کرتی تھیں اور اس کے ساتھ نوکرانیوں والا بدترین سلوک رواں رکھتی تھیں۔ نمرا اور کرن صبح اٹھتے ہی اریبہ کو حکم دیتی تھیں کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرے، ان کے کمروں کو چمکائے، ان کے کپڑے دھوئے اور باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کرے۔ اریبہ جب اپنی نابینا آنکھوں کے ساتھ اس بڑے گھر میں ٹٹولتی ہوئی چلتی تھی اور کام کاج کرنے کی کوشش کرتی تھی تو ذرا سا بھی فرق آنے پر نمرا اور کرن اس پر چیختی چلاتی تھیں اور اسے غلیظ گالیاں دیتی تھیں۔ وہ اریبہ کو کھانے کے نام پر صرف سوکھا ہوا ٹکڑا اور پانی دیتی تھیں، جبکہ خود مہنگے اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ اریبہ اس گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی جس کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اریبہ کے حالات اس حویلی میں اس قدر زیادہ بدتر ہو گئے کہ اس کا زندہ رہنا بھی محال ہو گیا اور اس پر ہونے والے مظلومیت کے سائے حد سے بڑھ گئے، تو اس کی سگی پھپھو جو اس شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں اور اپنے بھائی طارق کی اس بے توجہی اور بے حسی کو دیکھ کر اندر سے سخت پریشان رہتی تھیں، انہوں نے چپکے سے ایک دن اریبہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اریبہ کچھ عرصے کے لیے اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی، جہاں اس کی پھپھو نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی دیکھ بھال کی اور اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اریبہ کی پھپھو دل سے چاہتی تھی کہ اس کی اس معصوم بھتیجی کی آنکھوں کی روشنی کسی طرح واپس آ جائے اور وہ اس اندھیری دنیا کی قید سے آزاد ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے پھپھو نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور چند متغیر اور رحم دل لوگوں کے تعاون سے شہر کے ایک انتہائی خفیہ اور جدید فلاحی طبی ادارے سے رابطہ کیا۔ اس فلاحی ادارے کے ماہر ترین اور قابل ترین سرجنز نے جب اریبہ کا تفصیلی معائنہ کیا تو انہوں نے ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا جو دنیا کی نظروں سے بالکل مخفی رکھا گیا تھا۔ وہ آپریشن کسی بڑے ہسپتال کے اندر انتہائی رازداری کے ساتھ انجام پایا تھا، جس میں ڈاکٹروں نے دن رات ایک کر کے اریبہ کی آنکھوں کے ان خراب اعصاب کو دوبارہ سے متحرک کرنے کی طویل جنگ لڑی تھی، اور وہ آپریشن اللہ کے فضل و کرم اور پھپھو کی دعاؤں سے اس وقت مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے اریبہ کی آنکھوں سے وہ سفید پٹیاں آہستہ آہستہ ہٹائی تھیں تو اس کی بینائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنی پھپھو کو گلے لگا کر سسکیاں لے کر شکر ادا کیا تھا اور پھر اپنی پھپھو کے ساتھ مل کر ہی یہ طے کیا تھا کہ وہ فوری طور پر اس سچائی کو کسی کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گی اور اسی فلاحی ادارے کی مدد اور خفیہ طریقہ کار کے تحت واپس اسی طارق کی حویلی میں چلی جائیں گی تاکہ وہ نابینا ہونے کا زبردست ناٹک کر کے ان ظالم ستیلی بہنوں کی تمام مکروہ چالوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے اور وقت آنے پر اپنے معصوم اور سیدھے سادے باپ کو ان کی زہر آلود اور ہولناک سازشوں سے بچا سکے۔
اریبہ جب واپس اسی تاریک کونے میں پہنچی تو اس نے پہلے کی طرح اپنی بینائی چھپا کر نابینا ہونے کا ڈھونگ جاری رکھا۔ اریبہ جب اپنی نابینا ہونے کی اداکاری کے ساتھ اس بڑے گھر میں ٹٹولتی ہوئی چلتی تھی اور کام کرنے کا ناٹک کرتی تھی تو ذرا سا بھی فرقانے پر نمرا اور کرن اس پر چیختی چلاتی تھیں اور اسے غلیظ گالیاں دیتی تھیں۔ وہ اریبہ کو کھانے کے نام پر صرف روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا اور پانی دیتی تھیں، جبکہ خود مہنگے اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ اریبہ اس گھر میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، جس کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ طارق جب بھی گھر میں آتا تو نمرا اور کرن اس کے سامنے ایک ایسی معصوم اور پیاری بیٹیوں کا ناٹک کرتی تھیں کہ طارق ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا تھا اور اریبہ کی اصل حالت کو کبھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اریبہ جب بھی اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کرتی تو نمرا اور کرن اس کے بولنے سے پہلے ہی بات کا رخ موڑ دیتی تھیں اور طارق کو یہ یقین دلاتی تھیں کہ اریبہ خود ہی کام کرنے کی شوقین ہے یا پھر وہ پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے۔ اس طرح طارق بھی اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے اس سچائی سے غافل رہا۔ اریبہ کے دن رات آنسوؤں میں گزرتے رہے تھے اور اس کا جسم اس گھر کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن اریبہ جانتی تھی کہ اس گھر کے اندر کچھ بہت خطرناک پک رہا ہے اور اس کی یہ نابینا ہونے کی اداکاری ہی اس کے لیے اور اس کے باپ کے لیے اس طوفان سے بچنے کا واحد ذریعہ بن سکتی ہے۔ اریبہ نے بڑی خاموشی سے ان کی ہر بات کو سنا اور اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ اب ان کی کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وہ اس مکروہ کھیل کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گی جو یہ دونوں بہنیں اس کے معصوم اور سیدھے سادے باپ طارق کے خلاف کھیل رہی تھیں۔ اریبہ اپنے اس کمرے میں بیٹھ کر رات بھر جاگتی رہی اور آنے والے خطرناک انکشافات کے لیے خود کو تیار کرتی رہی۔ اگلی صبح کا سورج جب اس حویلی میں طلوع ہوا تو فضا میں ایک عجیب سا سکوت اور ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور کوئی انتہائی ہولناک سازش اس گھر کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ اریبہ نے صبح اٹھتے ہی اپنے آپ کو اسی پرانی حالت میں ڈھالا اور ٹٹولتی ہوئی آہستہ آہستہ اس حویلی کے مرکزی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی جہاں نمرا اور کرن پہلے سے ہی موجود تھیں اور وہ کسی بہت ہی گھناؤنی سازش کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف تھیں۔ اریبہ نے باورچی خانے کے دروازے کے پاس چھپ کر یا وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ان کی ہر ایک حرکت کو پوری بیداری اور پوری باریکی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی اور اس کا یہ ناٹک ہی اس کے باپ کی زندگی کو بچانے کی واحد کنجی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ نمرا اور کرن نے اس کے باپ طارق کی اس ساری جائیداد اور اس کے بینک بیلنس کو ہڑپنے کے لیے کوئی انتہائی خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے اور وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اریبہ کے اندر کا یہ سارا تجسس اب اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اب وہ پردہ اٹھنے والا ہے جو اس گھر کے تمام چہروں کے نقاب اتار کر رکھ دے گا۔ نمرا اور کرن کے چہروں پر موجود وہ شیطانی مسکراہٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ اس وقت کسی ایسے گھناؤنے فعل کو انجام دینے جا رہی ہیں جو پورے گھر کو ہلا کر رکھ دے گا، اور اریبہ اپنی ان کھلی اور روشن آنکھوں سے اس ہولناک منظر کو دیکھنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی
تاکہ وقت آنے پر وہ ان کی مکروہ چالوں سے اپنے باپ کو بچا سکے۔ تب اس رات کے سائے آہستہ آہستہ چھٹنے لگے اور صبح کاذب کی ہلکی سی روشنی اس شاندار حویلی کے کشادہ صحن میں اترنے لگی، مگر اس نورانی اور خوبصورت صبح کے آنے سے اس حویلی کے اندرونی ماحول میں ذرا برابر بھی سکون یا نرمی پیدا نہ ہوئی، بلکہ فضا میں ایک ایسا غبار، ایک ایسا خوفناک اور ناقابل برداشت بوجھ چھایا ہوا تھا جو سانس لینا بھی محال کر رہا تھا۔ اریبہ جو پوری رات اپنے اس تاریک اور سل زدہ کونے میں جاگتی رہی تھی اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پلکیں آپس میں نہیں ملائی تھیں، اس نے صبح کے اس نازک اور سنسنی خیز لمحے میں اپنے وجود کو سنبھالا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی اس ٹوٹی ہوئی چارپائی سے نیچے پاؤں رکھے۔ اس کا دل اس خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں اس کی ذرا سی آہٹ یا اس کا کوئی غلط قدم اس کی اس طویل اور خطرناک اداکاری کو ظاہر نہ کر دے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور دیواروں کے کناروں کو ٹٹولتے ہوئے اس خاموش اور اندھیرے راستے پر قدم آگے بڑھائے جہاں سے آگے کا راستہ مرکزی باورچی خانے کی طرف جاتا تھا۔ حویلی کے اس حصے میں اس وقت ایک ایسا گہرا اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا جو انسان کے دلوں میں ایک اندیکھا خوف پیدا کر رہا تھا۔ باہر باغ میں اڑنے والے پرندوں کی آوازیں بھی اس وقت اس حویلی کے مکروہ اور زہریلے ماحول میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہی تھیں۔ اریبہ کے قدم انتہائی دھیمے اور نپے تلے تھے جو اپنے پیروں کی آواز کو اپنے اندر چھپا رہی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کے جاگنے یا حرکت کرنے کی ذرا سا بھی احساس نہ ہو سکے۔ اس نے اپنے جسم پر وہ پرانا اور پوسیدہ سا لباس اسی طرح لپیٹ رکھا تھا جو اس کی نابینائی اور اس کی لاچارگی کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا تھا، تاکہ اگر راستے میں کوئی دربان یا کوئی ملازم اس سے ٹکرا بھی جائے تو وہ اسے دیکھ کر دھوکے میں ہی رہے کہ یہ وہی بیچاری اور بے بس نابینا اریبہ ہے جو اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بھی خود نہیں مانگ سکتی۔ اس کے دل کے اندر اس وقت احساسات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی تپش سے اس کا پورا جسم اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس باپ نے اسے پالا پوسا، اگرچہ اس کی زندگی میں دوسری شادی کے بعد کچھ دوری ضرور آ گئی تھی، لیکن وہ باپ اندر سے ایک نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا جس نے کبھی اپنے بچوں کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور آج وہی باپ اپنی ہی سگی پہلی بیوی کی ان 2 متکبر اور خود غرض بیٹیوں کی اس گھناؤنی اور بھیانک سازش کا شکار ہونے جا رہا تھا جو اس کی زندگی کے چراغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھانے کے لیے بے چین بیٹھی تھیں۔ اریبہ کے قدم جیسے جیسے باورچی خانے کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کے سینے میں اٹھنے والی طوفانی لہریں اور اس کی سانسوں کی رفتار تیز تر تیز ہوتی جا رہی تھی۔ باورچی خانے کا وہ بھاری اور خوبصورت لکڑی کا دروازہ جو رات بھر بند رہتا تھا اب ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اور اس کھلے ہوئے درمیانی خلا سے ہلکی سی زرد روشنی کی لکیر باہر فرش پر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کے اندر سے کچھ ایسی سرگوشیاں اور ہلکی سی آوازیں باہر آ رہی تھیں جو اس بات کا صاف پتہ دے رہی تھیں کہ اندر کوئی بہت بڑی شیطانی گفتگو جاری ہے۔ اریبہ نے اپنے قدموں کو بالکل ساکت کر دیا اور اپنی سانس کو روک کر اس دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول رکھی تھیں اور اس کی بینائی جو دنیا کی نظروں میں ابھی تک گم تھی
وہ اس وقت باورچی خانے کے اندر کے ہر ایک کونے کو اور ہر ایک منظر کو بڑی بیداری کے ساتھ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنی گردن کو ہلکا سا بڑھاوا دیا تاکہ وہ اس درمیانی خلا سے اندر کا پورا منظر اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے براہ راست دیکھ سکے، اور اس کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب اس نے اپنے سامنے نمرا اور کرن کو انتہائی خوفناک اور مکروہ حالت میں پایا۔ باورچی خانے کا وہ وسیع و عریض کاؤنٹر چمک رہا تھا اور اس پر چاندی کے ایک انتہائی خوبصورت جگ میں تازہ دودھ بھرا ہوا رکھا تھا، جو ابھی ابھی طارق کے لیے خصوصی طور پر گرم کیا گیا تھا، کیونکہ طارق کی یہ پرانی عادت تھی کہ وہ ہر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے خالص دودھ کا ایک گلاس لازمی پیتا تھا تاکہ وہ دن بھر کے کاروباری دباؤ اور تھکن سے محفوظ رہ سکے۔ نمرا اور کرن اس دودھ کے جگ کے گرد اس طرح کھڑی تھیں جیسے کوئی شیطانی طاقتیں کسی گہرے اور سیاہ جادو کی تیاری کر رہی ہوں۔ ان کے چہروں پر اس وقت ایک ایسی گھناؤنی اور شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ کرن کے ہاتھ میں ایک انتہائی چھوٹی اور باریک شیشی تھی جس کے اوپر ایک خطرناک اور موت کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ شیشی اتنی زیادہ زہریلی تھی کہ اس کے اندر موجود وہ سفید مائع یا سفوف اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ کوئی عام دوا نہیں بلکہ ایک ایسا جان لیوا اور تیز ترین زہر تھا جو چند لمحوں کے اندر اندر کسی بھی طاقتور انسان کے اندرونی اعصاب کو مکمل طور پر مفلوج کر کے اس کی جان لے سکتا تھا۔ نمرا نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی ملازم یا باہر سے کوئی شخص تو نہیں آ رہا، اور اس نے دھیمی اور خوفناک آواز میں کرن سے کہا کہ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ابو اپنے کمرے سے باہر آئیں، اس زہر کو اس دودھ کے گلاس میں اس طرح ملا دو کہ ذرا سا بھی نشان باقی نہ رہے، اور اس کی موت کو ایک عام طبی دل کا دورہ یا بیماری کا نام دے دیا جائے تاکہ کسی کو بھی ہماری اس شاطرانہ چال پر ذرا سا بھی شک نہ ہو سکے، اور اس پوری حویلی کی اربوں کی جائیداد، یہ شاندار بینک بیلنس اور یہ تمام وسیع و عریض کاروباری سلطنت صرف اور صرف ہمارے نام ہو جائے، اور ہمیں اس نابینا اور منحوس اریبہ یا کسی اور شخص کو اس میں سے ایک پائی بھی نہ دینی پڑے۔ کرن کے کانپتے ہوئے مگر لالچ سے بھرے ہوئے ہاتھوں نے اس زہریلی شیشی کے ڈھکن کو انتہائی مہارت سے کھولا اور اس کے اندر موجود وہ زہریلا اور ہولناک سفید سفوف اس دودھ کے جگ میں انڈیل دیا۔ وہ زہر جیسے ہی اس سفید دودھ کے ساتھ ملا تو اس دودھ کا رنگ ایک لمحے کے لیے ہلکا سا بدلا، اور پھر اس زہر نے اس دودھ کو اندر ہی اندر سے گھول کر اس میں اس طرح جذب کر لیا کہ باہر سے دیکھنے پر اب وہ دودھ بالکل صاف اور عام لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر موت کا ایک ایسا طوفان چھپ چکا تھا جو طارق کی زندگی کا آخری سورج بننے والا تھا۔ نمرا نے اس زہر آلود دودھ کو ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی شیشے کے گلاس میں انڈیل دیا اور اس گلاس کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان دونوں بہنوں کے چہروں پر اس وقت فتح کا ایک ایسا غرور اور ایک ایسی مکروہ خوشی ناچ رہی تھی جو ان کی اندرونی درندگی اور ان کی سنگدلی کا سب سے بڑا اور بھیانک ثبوت تھی۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ہنس رہی تھیں اور اس بات پر فخر محسوس کر رہی تھیں کہ انہوں نے کتنی چالاکی اور کتنی ذہانت کے ساتھ اس پورے گھر کو اپنے قبضے میں لینے کا یہ آخری اور انتہائی خطرناک قدم اٹھا لیا ہے۔ اریبہ جو باورچی خانے کے اس دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی یہ ساری روح فرسا اور دل کو دہلا دینے والی داستان اپنی ان کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ
اس وقت غصے اور خوف کے مارے کھول رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس وقت نمرا اور کرن کے وہ شیطانی کہے کسی ہتھوڑے کی طرح بار بار ہتھوڑے کی چوٹ کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو سگی بہنیں اپنے باپ سے دنیا جہان کی محبت کا ناٹک کرتی تھیں، وہی آج اپنے ہی باپ کے سینے میں موت کا یہ زہر اتارنے کے لیے اس قدر بے چین بیٹھی تھیں۔ اریبہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور ان دونوں مکار اور ظالم ستیلی بہنوں کے گریبانوں سے انہیں پکڑ کر ان کے اس گھناؤنے جرم کا پردہ فاش کر دے، لیکن اس کا دل اسے بار بار اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت جلدی کر بیٹھی اور اپنے ہوش کھو بیٹھی تو یہ ظالم لڑکیاں اس بات کو چھپانے کے لیے کوئی اور نیا جھوٹ بول دیں گی یا اس زہر کو چھپا کر اس پر سارا الزام لگا دیں گی۔ اس لیے اریبہ نے اپنے دل پر ایک بھاری پتھر رکھا اور اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچ لیا تاکہ وہ اپنے اس اشتعال اور اس شدید غصے پر مکمل طور پر قابو پا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا ہر ایک قدم انتہائی نپتلا اور انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھایا جانا چاہیے تاکہ وہ زہر آلود دودھ کے گلاس کو اپنے باپ تک پہنچنے سے بر وقت روک سکے اور ان دونوں قاتل بہنوں کی تمام مکروہ چالوں کو ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا سکے۔ نمرا نے اس زہر آلود دودھ کے گلاس کو ایک چاندی کی خوبصورت تشتری میں رکھا اور کرن کے ساتھ مل کر باورچی خانے سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے تو ان کے قدموں کی چاپ اریبہ کے کانوں میں ٹکرانے لگی۔ اریبہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تیزی سے اپنے آپ کو ایک قریبی ستون کے پیچھے چھپا لیا اور اپنی سانسوں کو بالکل دبا کر کھڑی ہو گئی تاکہ نمرا اور کرن اسے دیکھ نہ سکیں۔ وہ دونوں مکار بہنیں اس زہر آلود گلاس کو اٹھائے ہوئے انتہائی اطمینان اور بے حسی کے ساتھ اپنے باپ طارق کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر ذرا سا بھی پچھتاوا یا خوف کا کوئی سایہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت اپنی اس شیطانی فتح کی خوشی میں مگن تھیں۔ اریبہ نے جب ان کو اپنے باپ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کی ماں جیسی محبت اور بیٹی ہونے کا فرض ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے پیروں کو حرکت دی اور بجلی کی سی تیزی سے ان کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ کسی بھی قیمت پر اس زہر آلود دودھ کے گلاس کو اپنے باپ کے منہ تک نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ اگر اس نے اس لمحے ذرا سی بھی دیر کر دی تو اس کا باپ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا اور وہ زندگی بھر اس احساس جرم کے بوجھ تلے گھٹ گھٹ کر مرتی رہے گی۔ نمرا اور کرن جب طارق کے کمرے کے اس بھاری اور عالی شان دروازے کے پاس پہنچیں تو انہوں نے دروازے پر ہلکا سا دستک دیا۔ اندر سے طارق کی کمزور اور نڈھال آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ طارق اس وقت اپنے بستر پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر رات بھر کی تھکن اور بیماری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی اس کاروباری دنیا، اپنی اس دولت کے سمندر میں تنہا بیٹھا ہوا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی دونوں بیٹیاں اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر اس کے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ نمرا نے ایک انتہائی مکارانہ اور معصوم مسکراہٹ اپنے چہروں پر سجائی اور اس زہر آلود دودھ کا گلاس اٹھا کر طارق کے بالکل قریب میز پر لا کر رکھ دیا اور انتہائی میٹھی اور دھوکے سے بھری آواز میں کہا کہ ابو جان،
آپ کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کی صحت کے لیے یہ خاص اور تازہ دودھ اپنے ہاتھوں سے گرم کر کے لائے ہیں تاکہ آپ اسے پی لیں تو آپ کی ساری کمزوری اور ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ طارق اپنی بیٹیوں کی اس جھوٹی محبت اور ان کی اس چکنی چپڑی باتوں میں پوری طرح آ گیا، اور اس نے اپنے کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس دودھ کے گلاس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس نے ذرا سا بھی یہ نہیں سوچا کہ جو بیٹیاں کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں، وہ آج اتنی صبح اٹھ کر اس کے لیے خود دودھ کیوں لے کر آئی ہیں۔ طارق کی وہ سادہ لوہی اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ وہ اس گلاس کو اپنے ہونٹوں کو بالکل قریب لے جانے ہی والا تھا کہ عتیبہ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کا بوڑھا اور معصوم باپ موت کے اس زہر آلود پیالے کو اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے بالکل قریب لے جا چکا تھا، اور بس ایک ہی لمحے کی دیر تھی کہ وہ جان لیوا اور تیز ترین زہر اس کے باپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا، اور اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی تاریک اور المناک موت کا سا سناٹا چھا جاتا جس کی منصوبہ بندی ان دونوں ظالم اور مکار ستیلی بہنوں نے انتہائی صفاکی اور بے رحمی سے کی تھی۔ عریبہ نے اپنے وجود کی تمام تر کمزوریوں اور اس طویل اندھے پن کے ناٹک کو ایک ہی لمحے میں پسے پشت ڈالتے ہوئے ایک بفری ہوئی شیرنی کی طرح اس کمرے کے دروازے سے اندر کی طرف دوڑی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف موت کے اس پیالے پر مرکوز تھیں جو اس کے شفیق باپ طارق کے ہاتھوں میں تھا۔ عریبہ نے ایک انتہائی زوردار اور دل کو دہلا دینے والی چیخ ماری جس نے اس کمرے کے خوفناک اور بوجھل سکوت کو ایک ہی جھٹکے میں ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس سے پہلے کہ طارق اس پیالے کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں ڈال پاتا، عریبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھائے اور اپنے باپ کے ہاتھوں پر ایک ایسا زوردار جھٹکا مارا کہ وہ قیمتی اور خوبصورت پیالہ طارق کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کمرے کے انتہائی سخت اور چمکدار فرش پر جا گرا۔ پیالے کے فرش سے ٹکرانے کی وہ زوردار اور خوفناک آوازیں اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسی گونج میں تبدیل ہو گئیں جس نے نمرا اور کرن کے دلوں کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ وہ پیالہ فرش پر گرتے ہی بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر پورے کمرے میں بکھر گیا، اور اس کے اندر موجود وہ سفید زہر آلود دودھ اس چمکدار فرش پر تیزی سے پھیلنے لگا۔ طارق اس اچانک اور غیر متوقع حملے پر انتہائی بری طرح گھبرا گیا، اور اس کا دل خوف اور صدمے کی شدت سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور اس کی وہ انتہائی کمزور، بے بس اور نابینا بیٹی جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ وہ بغیر کسی سہارے کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، وہ اتنی تیزی اور اتنی درستی کے ساتھ اس کے پاس کیسے پہنچ گئی، اور اس نے اتنی بے رحمی سے اس کے ہاتھ سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کیوں گرا دیا۔ طارق نے انتہائی غصے اور شدید الجھن کے عالم میں عریبہ کی طرف دیکھا اور اس پر زور سے چلانے لگا کہ یہ تم نے کیا پاگل پن کیا ہے، اور تم اس قدر بدتمیزی پر کیوں اتر آئی ہو؟ مگر اس سے پہلے کہ عریبہ اپنے باپ کی اس بات کا کوئی جواب دے پاتی، نمرا اور کرن جو اس اچانک ہونے والے حملے پر پہلے تو بالکل سکتے میں آ گئی تھیں، انہوں نے فوراً اپنی اس پرانی اور مکارانہ خصلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چہروں پر
انتہائی شدید غصے اور جھوٹی ہمدردی کے تاثرات سجا لیے۔ کرن نے انتہائی کرخت اور زہریلی آواز میں اریبہ پر چلانا شروع کر دیا کہ تم اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ اب پاگل پن کا شکار بھی ہو چکی ہو۔ تم نے ابو جان کا وہ خاص دودھ گرا دیا جو ہم اتنی محبت اور اتنی محنت سے ان کی صحت کے لیے بنا کر لائی تھیں۔ نمرا نے بھی کرن کی اس جھوٹی اور مکارانہ بات میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے انتہائی صفاکی سے اریبہ کے کندھے کو زور سے دھکا دیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ تم اس گھر کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اور ایک منحوس سایہ ہو، جسے آج ہی اس حویلی سے دھکے مار کر باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس گھر کا سارا سکون اور سارا امن تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بہنیں اپنے زہریلے اور جھوٹے الفاظ سے طارق کے ذہن کو ایک بار پھر اپنے قابو میں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، اور طارق بھی ان کی اس جھوٹی محبت اور ان کے اس مکارانہ مگر بظاہر معصوم ہمدردی والے انداز سے بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ طارق نے اریبہ کی طرف انتہائی مایوسی اور غصے بھری نظروں سے دیکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ اور آج کے بعد کبھی بھی میرے سامنے آنے کی جرأت مت کرنا۔ لیکن اریبہ، جو آج تک ہمیشہ ان کے ظلم اور ان کی زیادتیوں پر اپنا سر جھکا کر اور خاموشی سے آنسو بہا کر ان کے ہر طعنے کو برداشت کر لیتی تھی، آج وہ کوئی بے بس اور نابینا لڑکی نہیں تھی، بلکہ آج وہ سچائی اور حق کی ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جسے ان دونوں مکار بہنوں کا کوئی بھی جھوٹ اور کوئی بھی فریب اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ اریبہ نے اس بار اپنا سر نیچے جھکانے یا رونے کی بجائے اپنی گردن کو انتہائی فخر اور اعتماد کے ساتھ سیدھا کیا، اور اس نے اپنے دونوں قدموں کو اس فرش پر مضبوطی سے جما لیا۔ اس نے نمرا کا ہاتھ، جو اسے دھکا دینے کے لیے دوبارہ آگے بڑھ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے اتنی زور سے اور اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ نمرا کے چہرے پر درد اور شدید حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ نمرا نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اریبہ کی اس گرفت میں آج ایک ایسی اندیکھی طاقت اور ایک ایسا شدید غصہ چھپا ہوا تھا جو اس کے سالوں کے چھپے ہوئے درد اور اس کی مظلومیت کا نتیجہ تھا۔ اریبہ نے اپنی وہ آنکھیں جو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف رکھتی تھی یا جنہیں وہ بے نور ظاہر کرتی تھی، انہیں پوری طرح کھولا اور اپنی ان روشن اور چمکدار آنکھوں سے نمرا اور کرن کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے ایک انتہائی تلخ اور غضبناک مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ اس کی ان آنکھوں میں آج ایک ایسی تیز چمک، ایک ایسا گہرا شعور اور ایک ایسی شدید نفرت تھی جو ان دونوں بہنوں کے دلوں میں ایک نامعلوم اور انتہائی خوفناک دہشت پیدا کر رہی تھی۔ کرن اور نمرا، جو اریبہ کی ان کھلی اور براہ راست دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھ رہی تھیں، ان کے جسم کا سارا خون جیسے ایک ہی لمحے میں برف کی طرح جم کر رہ گیا۔ ان کے چہروں کی وہ ساری جھوٹی معصومیت اور وہ ساری مکاری ایک انتہائی شدید اور ناقابل بیاں خوف میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے حلق مکمل طور پر خشک ہو گئے اور ان کی زبانیں ان کے تالو کے ساتھ چپک کر رہ گئیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نابینا اور لاچار اریبہ، جسے وہ سالوں سے حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنے پیروں تلے روندتی آئی تھیں، آج وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ اریبہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک انتہائی بلند، گرجدار اور پر اعتماد آواز میں اپنے باپ طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ابو جان،
آپ جن بیٹیوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل انسان کے روپ میں چھپے ہوئے وہ زہریلے سانپ ہیں جو آپ کی اس بے پناہ دولت اور اس عظیم الشان جائیداد کو ہڑپنے کے لیے آج آپ کو موت کی نیند سلانے آئے تھے۔ اریبہ کے یہ الفاظ اس کمرے میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجے اور طارق کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ طارق نے انتہائی شدید حیرت اور صدمے کے عالم میں اریبہ کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو، اور تم میری طرف اس طرح براہ راست کیسے دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نابینا نہیں ہو؟ اریبہ نے اپنے باپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے ان تمام سالوں کے دکھوں اور اس راز پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا جو اس نے اپنی اس ظالم ستیلی بہنوں کے خوف سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ اریبہ نے اپنے باپ کو بتایا کہ کس طرح اس کی سگی پھپھو نے اس کی اس دردناک حالت اور اس گھر میں ہونے والے ان بے پناہ مظالم کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا تھا، اور کس طرح شہر کے اس خفیہ اور جدید فلاحی ہسپتال میں ان رحم دل اور ماہر ڈاکٹروں نے دن رات محنت کر کے اس کی آنکھوں کا وہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل علاج کیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی وہ کھوئی ہوئی بینائی ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی تھی۔ اریبہ نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے اپنی یہ روشنی اور اپنی یہ بینائی آپ سب سے صرف اور صرف اس لیے چھپا کر رکھی تھی کیونکہ میں یہ بخوبی جانتی تھی کہ اگر ان دونوں ظالم اور مکار بہنوں کو میری اس بینائی کے واپس آنے کا ذرا سا بھی علم ہو گیا تو یہ مجھے جان سے مار دیں گی یا پھر مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گی۔ میں اس گھر کے ان تاریک کونوں میں نابینا ہونے کا ناٹک کر کے ان کے ہر ظلم، ان کی ہر گالی اور ان کے ہر تشدد کو صرف اس لیے برداشت کرتی رہی تاکہ میں ان کے ان گھناؤنے اور مکروہ چہروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکوں اور آپ کو ان کی ان ہولناک سازشوں سے بچا سکوں۔ طارق یہ سب کچھ سن کر مکمل طور پر سکتے کی حالت میں جا چکا تھا۔ اس کا ذہن اس اتنی بڑی اور خوفناک سچائی کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ نمرا اور کرن نے جب یہ دیکھا کہ ان کا سارا بھرم اور ان کی ساری سچائی ان کے باپ کے سامنے کھل کر آ رہی ہے تو انہوں نے ایک بار پھر انتہائی ڈٹھائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طارق کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا اور انتہائی جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگیں کہ ابو جان، یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنی اس بینائی کے واپس آنے کا فائدہ اٹھا کر ہم پر یہ غلیظ اور جھوٹا الزام لگا رہی ہے تاکہ یہ آپ کی نظروں میں ہمیں گرا کر اس ساری جائیداد کی اکیلی وارث بن سکے۔ ہم تو آپ کی سگی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایسا گھناؤنا کام کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ لیکن اریبہ اس بار ان کی اس جھوٹی اداکاری اور ان کے ان مگر مچھ کے آنسوؤں سے بالکل بھی گھبرانے والی لڑکی نہ تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس فرش کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ سارا دودھ اور وہ پیالے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اریبہ نے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ اگر میرا یہ سچ تمہیں جھوٹ لگ رہا ہے تو پھر اس دودھ کو دیکھو جس کے اندر تم نے اپنے ان ناپاک اور قاتل ہاتھوں سے وہ سفید سفوف ملایا تھا جو تم اس موت کی نشان والی شیشی سے نکال کر لائی تھیں۔ اریبہ نے اپنے باپ کو اس باورچی خانے کے اندر ہونے والی ان دونوں بہنوں کی ہر ایک سرگوشی، ہر ایک سازش اور ان کی اس مکروہ ہنسی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک منظر اتنی تفصیل اور اتنی درستی کے ساتھ سنایا
کہ نمرا اور کرن کے چہروں کا رنگ بالکل خاک کی طرح سفید پڑ گیا۔ اریبہ نے طارق سے کہا کہ ابو جان، یہ دودھ نہیں بلکہ آپ کی موت کا وہ پروانہ تھا جو یہ دونوں بہنیں اس لیے لائی تھیں تاکہ آپ کو دل کا دورہ پڑنے کے بہانے موت کے گھاٹ اتار سکیں اور اس ساری جائیداد کو اپنے نام کر سکیں۔ اگر آپ کو میری کسی بھی بات پر ذرا سا بھی شک ہے تو اس فرش پر گرے ہوئے اس دودھ کے رنگ کو غور سے دیکھیں جو اس فرش کے ساتھ مل کر اپنا اصلی اور زہریلا رنگ ظاہر کر رہا ہے۔ طارق نے جب اس فرش کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دودھ جو چند لمحے پہلے بالکل سفید اور خالص لگ رہا تھا، اب وہ اس فرش کے ساتھ کسی کیمیائی عمل کی وجہ سے انتہائی گہرے نیلے اور کالے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اس میں سے ایک انتہائی عجیب اور ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی جو کسی بھی عام انسان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے اندر کوئی انتہائی خطرناک اور جان لیوا زہر ملایا گیا تھا۔ اس زہریلے اور نیلے پڑتے ہوئے دودھ کو دیکھتے ہی طارق کے دماغ پر جیسے کسی نے ایک بہت بھاری ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے وہ ساری زمین کھسک گئی جس پر اس نے اپنی محبت اور اپنے بھروسے کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل تعمیر کیا تھا۔ اس کا وہ سارا غرور، اس کا وہ سارا پیار اور اس کی وہ ساری شفقت جو وہ ان دونوں بیٹیوں پر اندھا دھند لٹاتا تھا، وہ آج اس زہریلے دودھ کی طرح مکمل طور پر کالی اور زہریلی ہو چکی تھی۔ طارق کی آنکھوں سے شدید دکھ، صدمے اور ٹوٹ جانے کے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور وہ وہیں اس فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بری طرح گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اسے آج اس بات کا انتہائی شدید اور دردناک احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی اس بے پناہ کاروباری مصروفیت اور اپنی اس اندھی محبت میں اپنی اس سگی اور معصوم بیٹی اریبہ پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا، جسے اس نے ان ظالم درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور جس نے اتنے سال اندھیرے میں اور ذلت میں گزارنے کے باوجود آج اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ طارق نے روتے ہوئے نمرا اور کرن کی طرف انتہائی نفرت اور غضبناک نظروں سے دیکھا، جو اب اپنے جرم کے مکمل طور پر ثابت ہو جانے کے بعد خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھیں، اور ان کی زبانوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ طارق نے انتہائی کڑکتی ہوئی اور غضبناک آواز میں ان دونوں کو دھکے دے کر اپنے سے دور کیا اور کہا کہ تم دونوں میری بیٹیاں نہیں بلکہ وہ غلیظ اور خون خوار ڈائنے ہو جنہوں نے میری محبت اور میری شفقت کا صلہ مجھے موت دے کر چکانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا سکون اور اپنا سارا خون پسینہ صرف اس لیے بہایا تاکہ تم دونوں ایک خوشحال اور پرسکون زندگی کو گزار سکو، لیکن تم دونوں کے دلوں میں لالچ اور ہوس کا وہ کیڑا اس قدر گہرا اتر چکا تھا کہ تم نے پیسوں اور اس جائیداد کی خاطر اپنے ہی اس باپ کا خون کرنے سے گریز نہیں کیا جس نے تمہیں چلنا سکھایا تھا۔ طارق نے اسی وقت اپنے محافظوں کو اور قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو بلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور ان دونوں بہنوں کو اس گھر کی ان تمام آسائشوں، اس ساری شان و شوکت کے سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر کے انہیں قانون کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ نمرا اور کرن جو چند لمحے پہلے اس پوری حویلی اور اس ساری جائیداد کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھیں، اب وہ ذلت اور رسوائی کے اس انتہائی گہرے اور تاریک گڑھے میں گر چکی تھیں جہاں سے ان کے لیے نکلنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ ان کے وہ خوبصورت اور مہنگے لباس، ان کے وہ غرور سے بھرے ہوئے چہرے
اور ان کی وہ ساری مکاری آج ان کے اپنے ہی بچھائے ہوئے اس موت کے جال میں بری طرح پھنس کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ راز پوری طرح فاش ہو چکا تھا اور سچائی کا وہ روشن اور انتہائی چمکدار سورج ان تمام سازشوں اور ان تمام تاریکیوں کا سینہ چیر کر اس حویلی کے آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ طارق نے روتے ہوئے اپنی اس بہادر اور سچی بیٹی اریبہ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس سے اپنے ان تمام سالوں کی غفلت اور ان تمام زیادتیوں کی معافی مانگنے لگا جو اس نے نانزدگی میں اس کے ساتھ کی تھیں۔ اریبہ نے بھی اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے وہ خوشی اور سکون کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سچائی اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور اور مکار کیوں نہ ہو۔ قاری کے لیے اس سنسنی خیز اور دل کو دہلا دینے والی کہانی میں ایک انتہائی گہرا اور زندگی کو بدل دینے والا سبق موجود ہے کہ انسان کو کبھی بھی اس دنیا کی اس عارضی اور کھوکھلی دولت، اس جائیداد اور اس مال و اسباب کی ہوس میں اس قدر اندھا اور بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان عظیم اور مقدس خونی رشتوں کو ہی پامال کرنے پر اتر آئے جن پر اس کی زندگی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔